سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. السلام علیکم، دس از محمد جاوید علی فرام ایکسلنس آن لائن پلیٹ فارم. سیرت مصطفیٰ اسلامک کوئز کمپٹیشن سیزن 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں. اس بار بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں. ہمارے پاس ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں ساتھ ساتھ. میرا نام عمر فاروق ہے، میں اکیڈمی آف ایکسیلنس میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، کون سے کیمپس سے ہیں؟ پاکستان چوک. ٹھیک ہے. میرا نام محمد سیف اللہ افضل خان ہے، میں اکیڈمی آف ایکسیلنس کا طالب علم ہوں، فرسٹ ایئر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں پاکستان چوک. ٹھیک ہے، زبردست. میرا نام عاصم سجاد ہے، میں اکیڈمی آف ایکسیلنس سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں، ٹاور کیمپس. ٹھیک ہے جی. ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں. I'm Shazma Ashfaq from second year A1 from Pakistan Chowki. ٹھیک ہے. I'm Kira Ilyas, Academy of Excellence from second year FA1. I'm Hamda Ghulam Mohammed, Academy of Excellence from Tower Campus. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا اب آپس میں مقابلہ ہوگا. اچھا ناظرین، بتا دیا جائے، بتاتے چلیں آپ کو کہ پہلے تو ہم آپ کو انٹروڈکشن بتاتے ہیں اس کا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، کتنے راؤنڈز ہوں گے اس میں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. آئیے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلا راؤنڈ ہوگا ہمارا راؤنڈ 1، جس کا نام ہے سوالن جوابن. اس میں ہر ٹیم سے 3 کویشچنس پوچھے جائیں گے، آپس میں مشورہ کرنے کی اجازت ہے. 15 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں دیا گیا تو آپ کو جواب بتا کر کوئی مارکس آپ کو نہیں ملیں گے. پر کویشچن کے یہاں پر آپ کو 10 مارکس ملیں گے. اسی طرح سیکنڈ راؤنڈ ہمارا اسٹارٹ ہوگا جس کا نام ہے مکمل کیجیے. ٹھیک ہے، ان کو پوئٹری دی گئی تھی، وہ پوئٹری نعتیہ اشعار کی صورت میں ہے جو کہ آپ نے بالکل امید ہے یاد کی بھی ہوگی. اس کا پہلا مصرع بولا جائے گا یا پھر اس کا دوسرا مصرع بولا جائے گا، تو آپ کو اس شعر کو مکمل کرنا ہوگا. اس میں بھی آپ کو آپس میں مشورہ کرنے کی اجازت ہے. 15 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر سوال کے لیے. 3 سوال پوچھے جائیں گے اور 10 مارکس ایچ کویشچنس. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کے 2 راؤنڈ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹل جو مارکس آپ کے ہو جاتے ہیں وہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 60 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب راؤنڈ ہمارا شروع ہوتا ہے راؤنڈ نمبر 3. ٹھیک ہے، گیم چینجر. اس کا نام ہے جوش میں مگر ہوش میں. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی آپ سے کویشچن پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک کویشچن آپ سے پوچھا جائے گا. دونوں ٹیمز میں سے سب سے پہلے جس اسٹوڈنٹ نے ہینڈ ریز کیا اس سے یہ کویشچن پوچھا جائے گا. لیکن یاد رہے، کویشچن کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر کسی پارٹیسپینٹ نے ہینڈ ریز کر دیا تو اب کویشچن بھی اسے پورا کرنا ہوگا اور آنسر بھی اسے پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یاد رہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. 15 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. جس ٹیم نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا اس سے یہ کویشچن پوچھا جائے گا. جی جناب، تو بڑھتے ہیں راؤنڈ نمبر 1 کی جانب جس کا نام ہے سوالن جوابن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کویشچن ہوگا ٹیم اے سے. جی، آپ کا پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل شجرہ نسب بیان کریں. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. جی. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصاب بن طلحہ بن کعب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہد بن مالک بن نظر بن نزار. دوبارہ سے شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصاب بن طلحہ بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہد بن مالک بن نظر بن نزار. جی، اس
इसका आंसर आप नहीं दे पाए, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि शजरा नसब यानी हुजूर अलैहिस्सलाम इस पूरे ज़मीन पे वो वाहिद हस्ती है कि जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से लेकर हज़रत आदम तक तमाम शजरा नसब मौजूद है। तो याद रहे वो पाक खून है, कि वो पाक खून है कि जो अंबिया की औलाद में से, और उनमें कोई भी एक शख्स भी काफिर नहीं था, तमाम के तमाम मुसलमान थे। तो जनाब जवाब इसका मैं बता देता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कस्सा बिन कलाब बिन मर्रा बिन कअब बिन लबीद बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरिका बिन इलियास बिन मुग़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान, और इसके बाद आपका नसब जो है हज़रत इस्माइल से मिलता है, इब्राहिम से मिलता है। तो इस तरह एक सवाल हमारा मुकम्मल हुआ जी। इसमें टीम ए ने कोई स्कोर नहीं लिया, ठीक है। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी से इनका पहला सवाल। जी आपसे आपका पहला क्वेश्चन है, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद किस उम्र में इंतकाल फरमा गए और क्या तरका छोड़ गए? आपस में मशवरा कर सकते हैं, 15 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। पच्चीस साल की एज में उनकी डेथ हुई थी और 5 ऊँट छोड़ गए थे वो, और 1 बकरियों का देवर, और एक उनकी खादमा थी उम्मे ऐमन, उन्हें छोड़ गए, मतलब वो थी। ठीक है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका इंतकाल 25 साल की उम्र में हुआ, और आप तरके में यानी अपनी विरासत में जो छोड़ गए उनमें 5 ऊँट, बकरियों का 1 रेवड़, 1 खादमा यानी 1 लौंडी जिनका नाम उम्मे ऐमन था जी। इसके साथ इन्होंने इनका आंसर सही दे दिया है। आपके 10 मार्क्स काउंट होते हैं। जी जनाब, टीम ए की जानिब दोबारा से आ जाते हैं। इनका सेकंड क्वेश्चन से पूछते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का असली नाम क्या था? आपस में मशवरा कर सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का असली नाम अब्दुल अज़ा है। अब्दुल अज़ा जी, बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। इस तरह आपके 10 मार्क्स काउंट होते हैं। अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। उनका दूसरा सवाल, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ किस कबीले से था? 15 सेकंड का टाइम है, आपस में मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला बनु हवाज़न से था और ख़ानदान बनु साद से। कबीला बनु हवाज़न, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह टीम बी के मार्क्स हो जाते हैं 20, जबकि टीम ए अब भी 10 मार्क्स से पीछे है। जी जनाब आगे बढ़ते हैं, मुकाबला बहुत आगे है, आगे देखते हैं क्या होता है। सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, हो सकता है टीम चेंज हो जाए। टीम ए की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। इनका थर्ड क्वेश्चन इस राउंड का, ग़ज़वा बदर में मदीने से बदर की जानिब सफ़र करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी में कितने अफराद शरीक थे? नाम बताएं। 15 सेकंड का टाइम है, तादाद भी बतानी है, नाम भी बताना है। तो जनाब ये है एक क्विज़ कंपटीशन जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। आपको इस प्रोग्राम देखने से ना सिर्फ मालूमात पता चलती है बल्कि एक शौक़ व जज्बा भी बेदार होता है। जी सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं बेटा, जो भी बोले माइक में बोले। ग़ज़वा बदर में मदीने से बदर की जानिब सफ़र करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी में कितने अफराद शरीक थे? नाम बताएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में 2 अफराद शरीक थे। एक हज़रत आली थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। आंसर दे दें आप जो देना चाह रहे हैं। एक हज़रत अली आपने कहा, और दूसरा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। जी, तो इन्होंने आंसर दिया
کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفر کرتے ہوئے جو حضور کے ساتھ سواری میں تھے وہ 2 افراد تھے آپ کے مطابق. یہ تو آپ نے ٹھیک کہہ دیا، لیکن ان کے نام میں حضرت علی ہیں اور دوسرا نام ہے حضرت مائد. تو اس طرح یہ آپ کا سوال غلط ہو گیا. تو صرف اس راؤنڈ میں ٹیم اے نے جو اسکور کیا ہے وہ 10 مارکس ہیں. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. رہنے سے بڑھتا ہے ایمان، سیرت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہوئے، ان کے نام بتانے. 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے، آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. ناظرین کے لیے سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کن امہات المؤمنین کے حضور سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہوئے؟ شعور آگہی علم حدیث میں پنہا، جسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان، جسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان. سیرت مصطفیٰ، جی بیٹا سیرت آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، بولیں. مصطفیٰ، سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سیرت مصطفیٰ، بس سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ. سوال تھا کہ کن امہات المؤمنین کے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ہوئے. تو صرف حضرت خدیجہ نہیں ہے بلکہ 3 امہات المؤمنین ہیں. ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح یہ سوال بھی آپ کا جو ہے وہ غلط ہو گیا. تو اس طرح آپ کو یہ 10 مارکس نہیں ملیں گے. اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. تو اس میں ٹیم اے نے صرف 10 مارکس حاصل کیے ہیں جبکہ ٹیم بی نے صرف 20 مارکس حاصل کیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت جی جناب، راؤنڈ 2 ہے، اس کا نام ہے مکمل کیجئے. جیسا کہ پہلے بتایا کہ اشعار ہوں گے، اشعار کو مکمل کرنا ہوگا. تو پہلے ٹیم اے سے کویشچن ہوگا، پھر ٹیم بی سے کویشچن ہوگا. 15 سیکنڈ کا وہی ٹائم ہوگا. جی جناب، ٹیم اے سے پہلا کویشچن، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے اس کا دوسرا جواب دینا ہے. انا فی عطشوں و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم. انا فی آتشیوں و صفا کا تم، اے گیس ہوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. اس کے ساتھ آپ کو 10 مارکس ملتے ہیں. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں، مکمل کیجئے. ٹھیک ہے. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. یاد رہے آپ جب آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب پارٹیسپینٹ آنسر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دوران آپ کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ. جی بیٹا آپ کا ٹائم ہو گیا، سیرت آنسر نہیں آتا. چلے میں بتا دیتا ہوں. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پہ پڑا جانا. ٹیم اے. سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ. دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلے مصرع کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے. نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ، سیرت مصطفیٰ، سیرت مجتبیٰ. جی بیٹا. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے آنسر کیا شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. یہ آنسر ہے آپ کا، کنفرم ہے؟ ایک بار مشورہ کنفرم ہے؟ بتا دوں. بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. نوشائے اسرا کے شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. جی جناب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے ان کا اس راؤنڈ کا دوسرا سوال. جی جناب آپ سے دوسرا مصرع پوچھا جائے گا اور آپ نے پہلے کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں.
پہلے کے ساتھ اس کو ملانا ہے آپ نے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اسے پڑھتے رہنے سے بڑھتا ہے ایمان. سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی. جی بیٹا آنسر کریں. مصطفیٰ سیرت مجتبی. نثار تیرے کلام پر ملی یوں زباں تو کسے نہیں. دوبارہ پڑھ لیں. نثار تیرے کلام پر ملی یوں زباں تو کسے نہیں. بیٹا آپ نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا اور ایک غلطی بھی کی ہے. شعر ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں کے جس کا بیاں نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ کو کوئی مارکس نہیں ملیں گے, غلطی زیادہ بڑی ہے. تو اس طرح ٹیم بی نے اس راؤنڈ میں اب تک کوئی مارکس حاصل نہیں کیے ہیں. ٹیم اے کی جانب دوبارہ سے پڑھتے ہیں اور ان سے اس راؤنڈ کا آخری سوال پڑھتے ہیں. جی جناب, پہلا انترا پڑھا جائے گا, پہلا مصرع بولا جائے گا, آپ کو اس کے ساتھ دوسرے مصرے کو ملانا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. اس طرح ٹیم بی ٹیم اے نے راؤنڈ 2 میں مکمل مارکس حاصل کیے ہیں اور ٹیم اے نے اس راؤنڈ میں کوئی مارکس حاصل نہیں کیے. ٹیم بی سے ان کا لاسٹ سوال پوچھتے ہیں. شعور آ گئی علم حدیث میں پنہا, اسے پڑھتے رہنے سے بڑھ. جی جناب, تو پہلی لائن پڑھوں گا, آپ نے اس کو سیکنڈ لائن کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. جس کے زیر لوا آدم و من سوا. سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت مصطفیٰ سیرت مجتبی سیرت. اس سزائے سیافت پہ لاکھوں شعر کو سلام. مکمل کریں. جس کے زیر لوا جس کے زیر لوا ملے آدم منو سوا, اس سزائے سیافت پہ لاکھوں سلام. اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. بالکل صحیح آنسر کیا ہے. اس راؤنڈ میں ٹیم اے نے کچھ تو آگے بڑھے, 10 مارکس لے لیے. اسکور بورڈ کی جانب بڑھے تو ٹیم اے کے اب تک 40 مارکس ہوئے ہیں اور ٹیم بی کے صرف 30 مارکس ہوئے ہیں. بڑھتے ہیں راؤنڈ 3 کی جانب. راؤنڈ ہے جوش میں مگر ہوش میں. ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ گیم چینجر ہے. اس میں کوئی بھی ٹیم آگے بڑھ سکتی ہے. کویسچن پوچھا جائے گا. کویسچن پوچھنے سے پہلے ٹھیک ہے, ہماری ٹیم بیٹھی ہے یہاں پر, دیکھ رہی ہیں کہ جو ٹیم سب سے پہلے ہینڈ ریز کرتی ہے اس سے اس کا آنسر کیا جائے گا. لیکن یاد رہے کہ اگر سوال مکمل نہیں ہوا, سوال کے دوران ہی اگر کسی نے ہینڈ ریز کر دیا تو اس سے ان کو آنسر بھی اس کا دینا ہوگا اور سوال کو بھی مکمل کرنا ہوگا. تو جناب بڑے ہم, اس میں کوئی ٹیم نہیں ہے, دونوں سے ہی کویسچن کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں کی تعداد. جی ٹیم بتائیں گی ہمیں سب سے پہلے کہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. ٹیم اے نے کیا ہے. جی آپ آنسر کر دیں, اس میں کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں کی تعداد 7 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں کی کل تعداد کیا تھی؟ کل تعداد 7 ہے. بالکل صحیح آنسر کیا ہے. تو 10 مارکس ان کو ملتے ہیں. ٹیم بی کو اس وقت کوئی مارکس نہیں ملے گا. جی جناب دوسرا کویسچن. مسلمانوں نے کب پہلی بار مدینے میں نماز استسقاء پڑھی؟ مسلمانوں نے کب پہلی بار مدینے میں نماز استسقاء پڑھی؟ نماز استسقاء کی اگر میں وضاحت کرتا چلوں تو نماز استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے میدان میں. تاریخ ہے نہیں پتا جناب, یہ ٹائی ہو جاتا ہے کویسچن. جی جناب اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں کسی نے کوئی مارکس حاصل نہیں کیا, نہ ہی کسی کا لیس ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح
حضرت عثمان سے کب ہوا؟ جی انہوں نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا. ڈیٹ بتانی ہے, کوئی مشورہ نہیں کر سکتے. ڈیٹ میں ہجری بھی شامل ہوتی ہے, سن بھی شامل ہوتا ہے, مہینہ بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل جو آپ کو یاد ہے آپ بتا دیں. سوال آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کب ہوا؟ 3 ہجری. ناظرین انہوں نے یہاں پر بڑا اچھا چل رہا تھا ان کے ساتھ, مطلب ہر کویشچن میں بہت ایزی طریقے سے جو ہے وہ یہ جواب دے رہے تھے, لیکن اس سوال میں جو انہوں نے جواب دیا وہ بالکل صحیح دیا. اس طرح ان کے 10 مارکس جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں. جی لاسٹ کویشچن. ابو لہب نے اپنی جس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اس کا نام بتائیں. صوبیہ. صوبیہ, جی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. سوال کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, جی مکمل کریں. ہینڈ ریز ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوئی. کویشچن یہ نہیں تھا, کویشچن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے سن عیسوی میں ہو. ٹھیک ہے, کویشچن آپ نے غلط کر دیا. یہی راؤنڈ ہے, جوش میں مگر ہوش میں. سوال مکمل نہیں کیا, سوال مکمل کرنے سے پہلے ہینڈ ریز کر دیا, تو اس وجہ سے جواب بھی غلط ہو گیا. تو جی جناب, تو اس وقت اسکور بورڈ آپ کو مکمل بتا رہا ہے, واضح بتا رہا ہے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی اور کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی. یہ مقابلہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہار گیا وہ کچھ نہیں لے گیا, بلکہ جو ہار جاتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ علم دین لے کے جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب ان اسٹوڈنٹس کو آڈیشن لیتے ہیں, ہم ان اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں, تو ان کو ایک مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس مٹیریل کو جب یہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کو دوران کرنا تو انہوں نے مقابلہ ہوتا ہے, لیکن اسی مقابلے کے دوران جب وہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ان کی ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ علم دین دونوں ٹیمز نے حاصل کیا, لیکن چونکہ یہ ایک مقابلہ بھی تھا, کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, تو اس میں کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے. ٹیم اے جو ہے وہ ہماری آج کی ونر ٹیم ہے, جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی. ٹیم بی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. تو میں ٹیم بی سے گزارش کروں گا کہ وہ کائنڈلی سامنے آ جائیں. ان کے لیے ایکسلنس آن لائن کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر ہے. جی دونوں ساری ٹیم آ جائے ایک ساتھ ہی. کے لیے بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ نمبر 1 یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا. یہ آپ پہلی ویڈیو یہاں دیکھ رہے ہیں. آپ کو ہمارا یہ شو کیسا لگا, اس کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں, ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں. ٹھیک ہے, کوئی مشورہ ہمیں دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے. اور اس کے علاوہ ابھی ایپیسوڈ 2 آنا باقی ہے, اس کے بعد فائنل ایپیسوڈ بھی آئے گا. آپ کو اسی یوٹیوب چینل پہ وہ مل جائے گا. ایکسلنس آن لائن کو لازمی سبسکرائب کریں. اس کی پلے لسٹ پہ جا کے ایک بار لازمی دیکھیں کہ وہاں پر اور کون سی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, اور یاد رہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیزن 3 ہے. اس سے پہلے سیزن 1 اور سیزن 2 بھی ہو چکا ہے. آپ وہ بھی ویڈیوز اگر دیکھنا چاہیں تو بالکل وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سیزن جو ہے وہ اس سیزن 3 کا ایپیسوڈ نمبر 2 لانچ ہو جائے گا. اسے بھی لازمی دیکھیے گا. پھر اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 3 بھی آئے گا, اسے بھی لازمی دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ حافظ.